چاہے جتنی بھی کوئی غلطی کرے، کچھ بھی ہو، ایک جمہوری ملک میں گولی نہیں چلا سکتے. یو کانٹ فائر اے بلٹ آن اے پیسفل پروٹیسٹ. چاہے کچھ بھی ہو آپ انگیج کرتے ہیں. ہم بھی انگیج کرتے تھے. ہمارے دور میں پی ایم آفس کے حکم پہ میں، پرویز خٹک صاحب اور شیخ رشید احمد صاحب، ہم انگیج کرتے تھے، اور اللہ کے کرم سے، کامیابی سے ہم نے بہت سے پروٹیسٹ پیسفلی ہم نے نپٹائے. شکر الحمدللہ. اسلام آباد میں کسی کی ڈیتھ تو چھوڑے، کسی کی گرفتاری تک بھی نہیں ہوئی الحمدللہ، جہاں تک مجھے یاد پڑ. دیکھیں یہ جو پروٹیسٹ تھا، خان صاحب نے جب اس کا اعلان کیا، میرے خیال میں 14 کو یہ اعلان ہوا، علیمہ آپا کی طرف سے یہ اعلان ہوا. حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ اعلان چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک جو ہے سیاسی جماعت ہے، اور یہ ایک مضبوط مڈل کلاس کی ایسی جماعت ہے جس میں جو انتظامی عہدے ہیں وہ پاورفل ہیں. اور خان صاحب نے ہمیشہ فیملی پالیٹکس کی جو ہے اپنی جماعت میں یہ کہا ہے کہ میری جماعت میں موروثیت کی کوئی جگہ نہیں. ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. میرا بہت احترام کا رشتہ ہے علیمہ آپا سے. شاید وہ میری بات سنے بھی، کوئی میسج ان تک پہنچ جائے گا، یہاں سے میسیجز بھی آؤٹ ہوتے ہیں. میں ان کی بہت احترام کرتا ہوں اور ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنے بھائی کے لیے وہ کر رہی ہیں. لیکن یہ ایک اصولی فیصلہ ہے. اور یہ پھر اگلے دن جب ملاقات ہوئی 15 نومبر کو، 14 کو میرے خیال میں اعلان ہوا علیمہ آپا کی طرف سے، 15 کو ملاقات ہوئی میری، بیرسٹر گوہر صاحب کی، سلمان اکرم راجہ صاحب کی، فیصل چودھری صاحب بھی وہاں تھے، خالد یوسف صاحب، یہ سارے وکلاء ہیں. اگلے دن ہماری جب ملاقات ہوئی تھی، یہ نقطہ میں نے سامنے رکھا کہ خان صاحب اتنے بڑے اعلانات جو ہیں وہ تو پارٹی مین آفیسرز کی طرف سے ہونے چاہیے. تو خان صاحب نے کہا کہ یس، آئندہ سے کوئی بڑا اعلان جو ہے وہ پارٹی مین آفیشل یعنی چیئرمین کرے گا. چیئرمین اگر نہیں ہے موجود تو جنرل سیکرٹری کرے گا. جلد خان صاحب باہر آئیں گے تو پھر یہ کنفیوژن ختم ہو جائے گی. بہرحال اس ملاقات میں بیرسٹر گوہر صاحب نے پوچھا خان صاحب سے کہ خان صاحب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کس جگہ آنا ہے. کوئی لوگ ڈی چوک کی بات کرتے ہیں، کوئی کشمیر ہائی وے، کوئی یہ کوئی وہ. خان صاحب نے کہا نہیں، ڈی چوک یا کوئی جگہ اسپیسیفائی نہ کریں، آپ لوگوں کو اسلام آباد بتائیے. اسلام آباد جب آ جائیں گے پھر ان کو جگہ بتا دی جائے گی. اب پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ میٹنگ ختم ہوئی، باہر پریس ٹاک ہوئی. پریس ٹاک میں جب میں نے یہ بات کی کہ خان صاحب نے کوئی جگہ نہیں بتائی، سب کو یہ کہا ہے کہ آپ اسلام آباد پہنچیں، تو اس پہ بہت زیادہ میرے پہ کرٹیسزم آنا شروع ہوئی 1 گھنٹے کی بات کی. بھئی آپ کیوں جو ہے یہ کہہ رہے ہیں، آپ کیوں ڈی چوک کی مخالفت کر رہے ہیں یا کسی جگہ کی مخالفت کر رہے ہیں. تو میں تو اپنی بات تو نہیں کی تھی، وہ تو خان صاحب نے کہا تھا کہ کوئی جگہ نہ بتائیں، اسلام آباد کا بتا دیں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ لوگ کیوں اتنا اس وقت اس پہ سیخ و پا تھے، کچھ پاکستان سے باہر لوگ بھی، کہ ڈی چوک کی بات کیوں نہیں کر رہے. یار میں اپنی طرف سے کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو وہی بات کرتا ہوں جو میں خان سے سن لوں. تو خان صاحب نے صرف میرے تو نہیں، سامنے خالد یوسف صاحب تھے، فیصل چودھری صاحب تھے، چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب تھے، اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب تھے. تو ان کے سامنے خان صاحب نے کہا کہ ڈی چوک یا کوئی جگہ اسپیسیفائی نہ کریں، صرف اسلام آباد کا کہیے، کیونکہ وہ لیڈر ہے، اس کو پتہ ہے کہ حالات کے مطابق آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پرامن طور پہ جہاں تک آپ جا سکیں، جہاں سے نیگوسیشن ہو سکے. کیونکہ ہمارا مقصد احتجاج کا نیگوسیشن کرنا ہے کہ مسئلہ حل ہو، خان صاحب کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی اور 26ویں آئینی ترمیم کی جو اس کی. اور اس ملاقات میں خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں کنفیوژن نہ پھیلائیں. یہ بات کرنا کہ سندھ میں احتجاج علیحدہ ہوگا، بلوچستان میں علیحدہ ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ ایک ہی جگہ کریں، سب کو اسلام آباد آنے کا کہیں. تو میں نے یہ بھی اس پریس ٹاک میں کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ سب نے اسلام آباد آنا ہے. اس پروٹیسٹ کے دوران اپنا کراچی، سندھ میں یا بلوچستان میں علیحدہ احتجاج نہیں ہوگا، کیونکہ ساری جو وہ ہے فوکس وہ ادھر ہونا چاہیے، جتنی بھی عوام ہے وہ ادھر آئے تاکہ کنفیوژن نہ ہو. تو یہ دونوں باتیں خان صاحب نے کی. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بیچ میں آ گیا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کر دیا. جیسے یہ فیصلہ آیا ہے، میرے خیال میں 22 تاریخ کی دوپہر تھی یا کوئی ٹائم تھا، تو اس کی 21 تاریخ تھی. تو رات کو پھر اس پہ پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. اس کا میرے خیال میں ایم این ایز کو یا پارلیمنٹری پارٹی کے ممبران کو علم نہیں ہوگا. پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، یونانیمس پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا. اور ابھی یاد رکھیے احتجاج شروع نہیں ہوا تھا. پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہمارے کچھ ممبران جائیں جو سینئر ہیں، اور وہ جا کے عمران خان صاحب سے کل ملیں اور ان کو بتائیں کہ اب نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پہلے تو آپ احتجاج کی کال کرتے تھے، حکومت 144 لگاتی تھی، حکومت منع کرتی تھی، تو اس کا تو حل ہے، آپ کے خلاف پرچے ہو جائیں گے، آپ عدالتوں سے اپنی ضمانتیں کرا لیں گے. لیکن اس بار چونکہ ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس کا حکم ہے کہ آپ احتجاج ابھی نہ کریں، احتجاج کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے کرنا ہے تو درخواست دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس حکم میں تھا کہ حکومت کو پابند کیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات شروع کریں. تو پولیٹیکل کمیٹی کی رائے یہ تھی کہ فی الحال آپ خان صاحب کو اس پہ قائل کریں
کہ احتجاج جو ہے اس کو آن ہولڈ کریں، کینسل نہ کریں، آن ہولڈ کریں، اور اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات کو موقع دینا چاہیے، تاکہ اگر یہ راستہ نکلتا ہے خان صاحب کی رہائی کا، مینڈیٹ کی واپسی کا اور 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی کا، اور ساتھ ساتھ چونکہ وہ دن ایسا تھا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آپ اس کو پھر وہ ختم نہیں کر سکتے تھے، اس کے خلاف آپ نے اپیل میں جانا تھا، تو پھر ظاہر سیٹرڈے سنڈے آ رہا تھا، تو اس کو آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے تھے، انٹرا کورٹ اس لیے نہیں کر سکتے تھے ہائی کورٹ میں کہ وہ فیصلہ چیف جسٹس صاحب نے ابھی ختم نہیں کیا تھا، ان کی عدالت میں چل رہا تھا تو اس کے خلاف آپ صرف سپریم کورٹ جا سکتے تھے، اور وہ تو آپ پیر والے دن جا سکتے تھے، تو اس وجہ سے اگلی صبح 1 بجے ہماری میٹنگ وزیر اعلیٰ صاحب نے مہربانی فرمائی، انہوں نے ارینج کروائی، ہم 5 لوگ گئے، سلمان راجہ صاحب تھے، سیکرٹری جنرل چیئرمین گوہر صاحب تھے، میں تھا، رؤف حسن بھائی تھے، اور سینئر وکیل جو ہیں سردار کھوسا صاحب تھے، MNA بھی ہیں، ہم سب گئے، 3 گھنٹے ادھر بیٹھے رہے، ہمیں نہیں 2.5 پونے 3 گھنٹے ہمیں نہیں انہوں نے الاؤ کرنے دی، ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی چاہتا ہے کہ یہ احتجاج لازمن ہو، کوئی نہ کوئی تصادم ہو، بہرحال ہمیں نہیں انہوں نے ملنے دیا۔ میں نے پھر اگلی صبح بھی ریکویسٹ کی لیڈرشپ کو کہ آپ کوشش کریں آج خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، کہ ہماری ان تک یہ میسج چلا جائے پوری پولیٹیکل کمیٹی کا، کہ پولیٹیکل کمیٹی سمجھتی ہے کہ ابھی احتجاج جب تک ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کو ریورس کریں، اور اگر مذاکرات کی بات پہ پابند کر رہی ہے عدالت تو ان کے ساتھ مذاکرات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس فیصلے کے خلاف جائیں سپریم کورٹ میں، تاکہ فیصلہ ختم ہو، تو اس کے بعد اگر ہم آئیں گے بھی تو ممبران پہ توہین عدالت نہیں لے گی۔ وہ نہیں ہو سکی ملاقات ہماری، بہرحال احتجاج شروع ہو گیا۔ احتجاج جب شروع ہوا ہے تو میں ادھر ہی تھا گوہر صاحب کے ساتھ، کیونکہ گوہر صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ادھر میرے ساتھ اڈیالہ جائیں۔ اس کے بعد اسی دن جب ہماری ملاقات 5 بندوں کی نہیں ہو سکی اڈیالہ میں، تو شام کو CM صاحب کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہم 5 کو کہ آپ ادھر آ جائیں، اگر آپ کو خان صاحب سے نہیں ملنے دیا تو ادھر آ جائیں، کم از کم اتنا سلام مشورہ کر لیں۔ سلمان راجہ صاحب تو لاہور چلے گئے انتظامات کے لیے، اور کھوسا صاحب ہم سے علیحدہ تھے، وہ پشاور چل نکلے، ہم تھوڑا دیر ہو گئی، ہم نے کھانا کھا کے تو مغرب پڑی، اور اس کے بعد جب نکلے میں اور گوہر صاحب، راستہ بند تھا ادھر کٹی پہاڑی سے آگے کہیں برہان پتہ نہیں کہیں کسی جگہ پہ بند تھا، تو وی ہیڈ ٹو ٹرن بیک، کیونکہ وہ بند ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد تو بند ہی رہا، کل پھر سیٹرڈے تھا، سیٹرڈے کو بھی بند تھا، تو اس میں گوہر صاحب کی یہ رائے تھی کہ اگر کوئی نیگوسیشن ہوتی ہے اور آگے کوئی راستہ نکلتا ہے تو ہمیں اسلام آباد اب واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ آگے راستہ بند ہے۔ کسی طریقے سے اگر ہم پہنچ بھی گئے میٹنگ کے لیے پشاور CM ہاؤس تو واپس پھر اسلام آباد نہیں پہنچ سکیں گے، اور اس دوران اگر اڈیالہ جانا پڑتا ہے یا کوئی مذاکرات کی بات آتی ہے حکومت کی طرف سے تو کسی نہ کسی کو ہونا چاہیے تو گوہر صاحب نے کہا کہ چلیں واپس، تو میں ان کے ساتھ ہم واپس آ گئے۔ اگلے دن پھر وہ احتجاج شروع ہو گیا، اور اسی دوران پھر گوہر صاحب نے جو ہے مجھے کہا کہ ہمیں جانا چاہیے، ان کا حکم تھا کہ جانا چاہیے اڈیالہ، تو میرا نام تھا اور گوہر صاحب کے ساتھ بیرسٹر سیف صاحب کا تھا، اور ان کا تھا یہ شیر افضل مروت صاحب کو تو جانا تھا حقلہ، ان کا قافلہ آ رہا تھا، تو ہم 3 ادھر چلے گئے اڈیالہ۔ میں تھوڑا لیٹ ہوا کیونکہ راستے بند تھے تو مشکل سے پہنچا میں، گھنٹہ انہوں نے میرا انتظار بھی کیا، لیکن پھر یہ اندر چلے گئے سیف صاحب اور گوہر صاحب اور یہ جو پھر واپس آئے ہیں، تو اگلی صبح انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی کو بریفنگ دی کہ خان صاحب نے جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ آپ اگر سنجانی بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھیں، سنجانی بیٹھ جائیں، اور اس دوران نیگوسیشن کر لیں، 1-2 دن دیکھ لیں، اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آگے جانا ہے یا کیا۔ اب یہاں تک تو یہ سچویشن تھی۔ میرا سب سے بڑا جو مجھے دکھ ہے اور افسوس ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک تو اسپیسیفکلی ڈی چوک کا نہیں کہا تھا، اسلام آباد کا کہا تھا، اور اس بات کے بہت سے گواہ ادھر عدالت کے موجود ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو گوہر صاحب کی ملاقات ہی خان سے پھر نہیں ہو سکی، ان کی تو ملاقات ہی پھر 25 تاریخ کو ہوئی ہے۔ تو خان صاحب کی طرف سے، فاؤنڈنگ چیئرمین کی طرف سے، چیئرمین تحریک انصاف کو جو ڈائریکشن تھی وہ یہی تھی کہ آپ اسلام آباد پہنچیں، کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں ہے کہ ڈی چوک ہے یا کشمیر ہائی وے ہے یا پشاور موڑ ہے، نو، بس اسلام آباد۔ تو جب خان صاحب نے پھر 25 تاریخ کو خود کہہ دیا کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں اور آپ وہاں پہ اگر نیگوسیشن ہوتی ہے تو کریں، وہاں گوہر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ خان صاحب کو علم نہیں تھا، جب ان کو بی بی کا بتایا گیا کہ بی بی بھی تشریف لائی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ بھی آئی، تو ان کے علم میں نہیں تھا یہ، کیونکہ خان صاحب کو ساری انفارمیشن تو ظاہر اندر نہیں پہنچتی، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ بھی آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ جو خان صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ سنجانی بیٹھ جائیں، اس کو میرے خیال میں 25 تاریخ کو ہی چیئرمین گوہر صاحب کو، سیکرٹری جنرل صاحب کو اسی وقت اعلان کر دینا چاہیے۔ اس میں جو ایک ڈیلے ہوئی ہے نا وہ کنونس کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے بتایا تو بی بی صاحبہ شاید نہیں مانی، یا CM صاحب کو تو کنوے ہو گیا تھا، CM صاحب تو ایگری تھے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے آگے۔ میرے خیال میں یہاں سے ایک اسٹریٹجک غلطی ہوئی ہے کہ جب خان صاحب نے اجازت دے دی تھی سنجانی بیٹھنے کی تو ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب کس کو پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا؟ نہ ہمیں پتا تھا، نہ بی بی کو پتا تھا، نہ گوہر صاحب کو پتا تھا، نہ CM صاحب کو کہ آگے اگر جائیں گے تو کیا ہوگا۔ کس کو پتا تھا کہ وہاں خون نشان جو ہے لوگ ہیں اور وہ گولیاں ماریں گے۔ انہوں نے تو ظلم کیا سو کیا، لیکن میرے خیال میں ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہمیں اپنے
لیڈر کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے جب آپ کو سنجانی کا کہا کہ آپ سنجانی میں بیٹھیں تو وہاں ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا. اور یہ 4-5 دفعہ گوہر صاحب پولیٹیکل کمیٹی کو کل رات بھی انہوں نے اس پہ بریفنگ دی ہے اور کور کمیٹی کو بھی انہوں نے یہ بتایا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ. سی ایم ہاؤس میں بھی جو ایک پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں سی ایم بھی تھے, اس میں سب تھے, بی بی صاحبہ بھی شاید اس میں موجود تھی. تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ خان صاحب کا یہ حکم تھا کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں. اب میرے خیال میں پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے, جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو آئندہ سے یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے, یہ چیزیں دیکھیں, یہ غلطیاں کسی بھی بنیاد پہ اس کا جواز نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. انہوں نے تو ظلم کیا ہے. آپ ایک گولی بھی نہیں چلا سکتے, چل جائے کہ کسی کو مارنا خدا نہ خواستہ, وہ بھی دارالحکومت میں, لیکن ہمیں ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے تھا. اگر ہمارے پاس آپشن تھی, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تھی, یہ تو پھر اگلے دن پتہ لگا 26 تاریخ کو جب یہ پولیٹیکل کمیٹی کو محترم گوہر صاحب نے بریفنگ دی. تو آئندہ سے ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ گوہر صاحب یا جو بھی ہمارے عہدیدار ہیں, راجہ صاحب ہیں, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. خان صاحب نے جس کو عہدہ دیا ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن سب سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ خان صاحب کے احکامات پہ عمل کروائیے. کوئی بھی شخص چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, ہم تو ورکر ہیں, کوئی بھی ہو, چاہے وہ سی ایم صاحب ہوں, چاہے وہ بی بی صاحبہ ہوں, چاہے وہ علیمہ آپا ہوں, چاہے وہ کوئی اور بڑا لیڈر ہو, سابق اسپیکر ہمارے اسد کیسر صاحب ہوں, اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب ہوں, کوئی بھی بڑا لیڈر ہو, سابق صدر عارف علوی صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, کسی کے پاس یہ اختیار اور حق نہیں کہ عمران خان صاحب کے فیصلے کو اس کے اوپر کوئی اور فیصلہ لاگو کرے یا اس کو کہے کہ میں نہیں مانتا. خان صاحب نے کہہ دیا تو کہہ دیا. ہاں, اگر خان صاحب کسی کو اختیار تفویض کریں, جیسے وہ کہیں کہ گوہر اب فیصلہ کریں گے, پھر گوہر کی بات کو مانیں. اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اس معاملے پہ ڈاکٹر علوی فیصلہ کریں گے, پھر اس کی بات کو مانیں. لیکن دیکھیں, جس کو اختیار ہے فیصلہ بھی اس کے پاس ہونا ہے. اگر چیئرمین گوہر کو عمران خان نے چیئرمین بنایا ہے اور گوہر نے عمران خان کی ڈائریکشن باہر لے کے آ گئے, وہ بیرسٹر سیف, مجھے تو نہیں اندر جانے دیا نا, مجھے 2 گھنٹے باہر بٹھائے رکھا اڈیالہ والوں نے, لیکن یہ 2 اگر اندر گئے تھے اور یہ بات باہر لے کے آئے, پھر اس پہ عمل ہونا چاہیے تھا. یہ میری درخواست ہے اس جماعت کو, آپ ایک تنظیمی جماعت بنائیے, اس میں فیصلہ سازی کے نظام کو صحیح کیجیے, اس میں ایک دوسرے کی قدر کیجیے. جس کے پاس جو عہدہ ہے وہ اس عہدے کی طاقت کو استعمال کرے اور باقی اس عہدے کی طاقت کو استعمال ہونے دیں. اسی میں ہماری اتفاق و اتحاد ہے, ورنہ پوٹ کے یہ پارٹی خدا نہ خواستہ اس کو نقصان پہنچ جائے گا. بڑی مہربانی, میں دوبارہ سب کا شکر گزار ہوں. میسج تھوڑا طویل ہو گیا, لیکن یہ کچھ میری وہ دل کی باتیں تھیں جو ضروری میں سمجھتا تھا, کیونکہ جو دکھ ہمیں پہنچا ہے, جو لوگ شہید ہوئے ہیں, جو تکلیف پہنچی ہے, یہ ایسی ہے کہ انسان کا جو ہے نا دل وہ کسی اور چیز کی طرف اب جاتا ہی نہیں ہے. جس طریقے سے یہ ڈی چوک کے سامنے ہماری ملک کے ہماری جو ہے کارکن اس طریقے سے جن کو گولیاں ماری گئی ہیں اور جو ظلم ہوا ہے, بہت سے لوگوں کو تو لاشیں تک نہیں ملی واپس. ابھی بھی یہ فیکٹس آ رہے ہیں کہ کون کدھر ہے, کوئی ابھی بھی غائب ہے, کسی کی لاش نہیں ہے, یا جو بھی ہے. یہ بھی شکایت آ رہی ہے کہ لوگوں کو ان کی لاشیں تک نہیں واپس جو ہے وہ دے رہے تھے. یہ چیزیں بڑی غلط. اس پہ پارٹی نے مضبوط موقف ہم نے سب نے انشاءاللہ لینا ہے, اور اس کو ہم نے بہت تندہی سے اس کو آگے لے کے جانا ہے کہ یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالخلافہ میں ہوا ہے کہ آپ پیسفل پروٹیسٹرز پہ, اپنے ملک کے باشندوں پہ آپ گولی نہیں چلاتے, آپ ان سے انگیج کرتے ہیں, آپ ان سے بات کرتے ہیں. بہرحال یہ کچھ چند معروضات تھیں جو میں پارلیمنٹری پارٹی کے سامنے رکھنا چاہتا تھا, کیونکہ پارلیمنٹری پارٹی کے ایم این اے صاحبان آپ کو خراج تحسین ہے, مشکل حالات میں آپ نے کردار ادا کیا, ایم پی ایز بھی نکلے, لیکن بہت سی چیزوں کا آپ کو علم نہیں تھا کیونکہ میٹنگ نہیں ہو سکی تھی. اور پارلیمنٹری پارٹی کی جب میٹنگ ہوگی تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لیڈرشپ رکھ دے گی, چیئرمین صاحب یا سیکریٹری جنرل صاحب یا اپوزیشن لیڈر صاحب یا جو بھی ہمارے ذمہ داران ہیں. لیکن تھوڑا سا میں چاہتا تھا کہ آپ ان پکچر ہوں, اور آئندہ سے جو بھی فیصلہ سازی ہو وہ خان صاحب کے احکامات کی روشنی میں 100% اس پہ عمل ہو. اس میں کسی بھی اور شخصیت کی, چاہے وہ خان کے کتنے بھی کلوز کیوں نہ ہو, اس کو یہ اختیار حاصل نہ ہو کہ وہ پارٹی کے فیصلوں کو جو ہے وہ کہے کہ میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا. خان صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ آخری فیصلہ ہونا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے. شکریہ.